بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے، بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہو جب وہ پیتے نہیں؟ بابا کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہوں، پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ بابا نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دو۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر پہنچ کر مندر میں کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پر اصرار، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلی سے ایک بزرگ گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھ بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں، آپ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی، مگر پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، اس کو دودھ پینا ہی پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی آگے بڑھے اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی تھی، اس کا کام ہو چکا تھا۔ بچی بس گھر آتی ہے، ماتھے پر خون، کپڑے پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں، بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھا ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی، اسی مندر کے پاس بت کے سامنے پیالہ رکھ کر کہتی ہے کہ یہ دودھ پی لو، لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت نہیں اس میں۔ بچی رو کر کہتی ہے، میرے خدا آج میری عزت آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا، پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، میرے خدا آج تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں تو پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، بیٹی بتاؤ تو صحیح ہے، کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا، نام نہیں معلوم اسے دودھ پلا کر گیا ہے۔ بچی نے کہا، معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر ہے۔ پوری بستی دوڑتی ہے ایک طرف، نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں۔ پاس آ کر کہتے ہیں، بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز
मुस्कुराते और फरमाते हैं हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं बाबा हमें बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी मंत्र जादू की वजह से नहीं, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सबने कहा बताओ तो सही तुम्हारा परवरदिगार कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज़्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सबने कहा बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अदब इस्लाम से, मेरा नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था, जहाँ गुनहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत बनाने के लिए अल्लाह अकबर पूरी उम्मत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर भी दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर भी मानते हैं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं, दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।